ویران بستی، خاموش قبریں، بکھری ہوئی ہڈیاں اور موت کا مکمل سکوت۔ اس خاموشی میں ایک نبی کھڑا تھا جسے اللہ نے کہا دیکھو اور پھر بتاؤ کہ زندگی کیسے لوٹتی ہے۔ یہ ہے حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان نبیوں میں سے ہیں جنہوں نے عروج بھی دیکھا اور زوال بھی۔ وہ اس دور میں مبعوث ہوئے جب بنی اسرائیل گناہوں، نافرمانیوں اور دنیا پرستی میں اس حد تک ڈوب چکے تھے کہ اللہ کا خوف دلوں سے نکل چکا تھا، شریعت بھلا دی گئی تھی، نبیوں کی بات کو مذاق سمجھا جانے لگا اور ظلم کو معمول بنا لیا گیا۔ ایسے وقت میں حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک سخت مگر بیدار کرنے والا پیغام لے کر آئے۔ روایات کے مطابق حضرت حزقیل علیہ السلام کا تعلق اسی نسل سے تھا جو بیت المقدس کی تباہی اور بابل کی اسیری کے کٹھن دور سے گزری۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبوکدنضر نے یروشلم کو تباہ کر دیا، بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا اور زندہ بچ جانے والوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا۔ قوم کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا، دل مر چکے تھے اور ایمان صرف الفاظ تک محدود رہ گیا تھا۔ اسی پس منظر میں حضرت حزقیل علیہ السلام کو ایک عجیب اور ہیبت ناک منظر دکھایا گیا۔ اللہ کی جانب سے انہیں ایک وسیع میدان میں لے جایا گیا جو انسانی ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا، خشک، بوسیدہ اور بکھری ہوئی ہڈیاں جن میں زندگی کا کوئی نشان نہ تھا۔ پھر اللہ نے سوال کیا، کیا یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ادب سے عرض کیا، اے میرے رب، تو ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان ہڈیوں کو پکارا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی، ڈھانچے بن گئے، ان پر گوشت آیا، کھال چڑھی اور پھر اللہ کے حکم سے ان میں روح پھونک دی گئی۔ وہ سب زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ یہ منظر صرف معجزہ نہیں تھا بلکہ اعلان تھا کہ جو قوم ایمان سے مر جائے اللہ چاہے تو اسے پھر زندہ کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے لیے ایک پیغام تھا کہ مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی سب سے بڑی تباہی ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ اگر تم توبہ کرو، لوٹ آؤ اور اللہ کے حکم پر چلو تو تمہاری بکھری ہوئی حالت بھی سنور سکتی ہے۔ آپ کی دعوت آسان نہ تھی۔ قوم نے ایک بار پھر نبی کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا، کچھ نے انکار کیا، کچھ نے مذاق اڑایا اور کچھ نے خاموشی اختیار کر لی، مگر حضرت حزقیل علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کا کام نتیجہ نہیں، پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کا یہ مشاہدہ اس لیے دکھایا گیا تاکہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین پختہ ہو جائے۔ جو رب ایک میدان میں بکھری ہڈیوں کو زندگی دے سکتا ہے، وہ قبروں سے انسانوں کو اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو صرف زبان سے نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ علامتی اعمال کے ذریعے پیغام دیتے تھے تاکہ سوئے ہوئے دل جاگ جائیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو اللہ کی عدالت اور انصاف کے پیغام پر خاص مامور کیا گیا۔ وہ بار بار یہ بات دہراتے کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ کسی باپ کا گناہ بیٹے پر اور کسی قوم کی خطا دوسرے قوم پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ تصور اس دور میں بہت بڑا فکری انقلاب تھا کیونکہ بنی اسرائیل اپنی تباہی کا الزام تاریخ اور حالات پر ڈالنے کی عادی ہو چکے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے مطابق ان کا مزار عراق کے علاقے میں ہے جہاں آج بھی ان سے منسوب مقام موجود ہے، مگر اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ قومیں صرف تلوار سے نہیں مرتیں، وہ گناہوں سے مرتی ہیں، اور جب دل مر جائیں تو اللہ ایک نبی کے ذریعے انہیں پھر زندہ کر دیتا ہے، وہ نبی جو ہڈیوں سے زندگی کا سبق دے گیا اور ایمان والوں کو یہ یقین دے گیا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس سبق آموز ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور مزید تاریخی معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔